بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ حدیث میں الاعمال کا لفظ ہے جو عمل کی جمع ہے، اسی کا ہم معنی ایک لفظ فعل بھی آتا ہے۔ فعل اور عمل دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں مترادف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ عربوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظ بالکل ایک معنی میں استعمال کیے جاؤیں۔ یہاں فعل اور عمل کے درمیان ایک فرق یہ بتلایا جاتا ہے کہ عمل ساختن کو کہتے ہیں اور فعل کردن کو کہتے ہیں، یعنی عمل کے اندر میں سجا کر کرنے کا معنی ہے، سنوار کر کرنا، اور فعل کے معنی جیسے ویسے کرنا، مطلق کرنا۔ دوسرا فرق یہ بتلایا جاتا ہے، آپ اسی لیے دیکھیے اعمال صالحہ کا جہاں بھی ذکر ہے عمل کا ہی لفظ آیا، پتہ چلا جیسا ویسا عمل نہیں چاہیے، صالح بنے گا ہی اسی وقت جب اس میں شائستگی آراستگی ہو، اور آراستگی آئے گی اتباع سنت سے، احسان سے۔ تو یہیں سے سمجھ میں آیا کہ عمل الصالحات میں یہ سب چیزیں مطلوب ہیں۔ دوسرا فرق یہ بتلایا جاتا ہے کہ عمل مکلف کے عمل کو کہتے ہیں، اور فعل مکلف اور غیر مکلف، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی عمل کو فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے جانوروں نے کچھ کیا تو فعلت البہائم کہہ سکتے ہیں۔ ایک فرق یہ بتلایا جاتا ہے، یعنی تیسرا فرق، کہ لفظ عمل میں دوام کا معنی ہے اور لفظ فعل میں یہ معنی ملحوظ نہیں ہے۔ عمل الصالحات قرآن میں جہاں کہا گیا ہے، جہاں وہاں دوام کا معنی ملحوظ ہے کہ آدمی جن اعمال صالحہ کا مکلف کیا گیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار کرے، اسے دوام کے ساتھ کرے، یعنی وہ دوام جو دوام شریعت میں مطلوب ہے۔ ایک اور فرق نمبر 5 ہے کہ جب مطلق بولا جاتا ہے، قرینے سے خالی ہو، تو افعال کا استعمال افعال جوارح پر ہوتا ہے، اور اعمال کا لفظ اعمال جوارح اور اعمال قلب دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے۔ یہ تو اعمال کی تحقیق، نیات کو بھی تھوڑا سا سن لیجئے، باقی میں ان لفظی تفصیلات میں بہت دیر تک نہ رک کر اب حاصل حدیث بتانے کی کوشش کروں گا۔ نیت کی جمع نیات ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے نیت کا لغوی معنی بھی بتلایا ہے اور شرعی معنی بھی بتلایا ہے۔ نیت کا لغوی معنی ہے القصد، اور اس کا شرعی معنی ہے توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ نیت سے جو مقصود ہے عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنا، اس لیے کہ نیت کی تعریف ہے توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ، فعل کی طرف دل کا متوجہ ہونا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، یعنی کسی کام میں دل کا متوجہ ہونا، لگنا، شامل ہونا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، تو یہ نیت ہوئی۔ اور یہ نیت اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام کرنے والا یہ کام عادتاً نہیں کر رہا ہے، اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہا ہے، عبادت سمجھ کر کر رہا ہے۔ تو ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے والقصد بها تمییز
عبادت عن العادہ. اس لیے کہ انسان عادت اور عبادت جو اعمال وہ کرتا ہے دونوں کے درمیان نیت ہی سے فرق کر سکتا ہے، ورنہ تو 24 گھنٹے ہر منٹ پر انسان کوئی نہ کوئی عمل کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہی ہے. کسی کی یہ حرکت عبادت کہلاتی ہے، کسی کی یہ حرکت اس کی عادت کہلاتی ہے، اور بنیاد صرف نیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کی مطلوبیت شریعت میں اور مشروعیت شریعت میں صرف تمییز بین العبادت والعادت کے لیے ہی ہے. دو لفظ یہاں پر ہیں، ایک نیت ہے اور ایک ارادہ. ہمارے طلبہ کو جاننا چاہیے کہ لفظ نیت کا استعمال اللہ کے لیے نہیں ہوتا، لفظ ارادہ کا استعمال اللہ کے لیے ہوتا ہے. کہیں نو اللہ نہیں آپ نے سنا ہوگا، اراد اللہ بار بار آپ نے پڑھا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا ارادہ اس میں بیان کیا گیا. اب نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ ایک بات تو لوگوں نے یہی کہہ دی کہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فرق کچھ نہ کچھ ہے. پہلا فرق یہ کہ ارادے میں صاحب ارادہ کی غرض شامل نہیں ہوتی، اور نیت میں صاحب نیت کی غرض شامل ہوتی ہے، چاہے وہ غرض عاجل ہو یا غرض آجل ہو، حالی ہو یا معالی ہو، کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے. وہ غرض ابھی ملے یا بدیر ملے. دوسرا فرق، اللہ کی جانب ارادے کی نسبت تو ہوتی ہے لیکن نیت کی نسبت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی بنا وہی پہلا فرق ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، اللہ کی کسی سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے لیے نوا کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، ارادہ کا لفظ استعمال ہوتا. تیسرا فرق، ارادہ مطلق قصد کو کہتے ہیں، ارادہ مطلق قصد کو کہتے ہیں، اور نیت کہتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے جو قصد کیا جائے اس کو نیت کہتے ہیں. گویا نیت کا خاص تعلق ہے اللہ کو راضی کرنے کے معنی سے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کپڑا خریدنے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھے کس نیت سے جا رہے ہو تو تم کہو نویتو اشتراء الثوب، تو یہ نیت کا استعمال اپنے صحیح محل میں نہیں ہوا، ارد تو کہیں گے. اس لیے کہ نیت جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے جو قصد ہوتا ہے اس کے لیے خاص طور پر بولا جاتا ہے. ایک لفظ اعمال ہے. بعض حدیثوں میں بعض روایتوں میں واحد کا لفظ ہے اور بعض میں جمع کا لفظ ہے. اسی طریقے سے بعض میں نیت بھی لفظ جمع کے ساتھ وارد ہے، اب نیات، اور بعض میں مفرد وارد ہے نیت. تو اگر جمع ہے تو یہ کہا جائے گا انما الاعمال بالنیات انقسام الاحاد علی الاحاد، یعنی ایک عمل میں ایک نیت انسان کر لے، ہر عمل کے لیے ایک نیت ہونی چاہیے. اور اگر انما العمل بالنیہ ہے تو پھر معاملہ صاف ہے کہ واحد عمل ہے اور واحد نیت ہے. اور اگر کچھ معاملہ اس کے برعکس ہو کہ انما العمل بالنیات، تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک عمل میں کئی ساری نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. ایک عمل میں کئی دوسری نیتیں بھی جمع ہو سکتی. مثلا بیت اللہ شریف انسان جاتا ہے، حج کی نیت ہے، وہاں کی نماز کا مخصوص ثواب حاصل کرنا وہ نیت ہے، طواف کی نیت ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک عمل میں بہت ساری نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. اگلی بات طلبہ عزیز یہ سنیں، اس حدیث کا مقصد کیا ہے. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حدیث سے مقصد نیت کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیت فاسدہ اور نیت صحیحہ کے درمیان تمییز کرانا ہے، اور نیت صحیحہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور نیت فاسدہ سے بچانا ہے، اور دونوں کے فرق کو بتانا مقصود ہے۔ اس کے لیے حدیث یہ منتخب فرمائی جس میں پہلا ٹکڑا تو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد دوسرا بھی اسی کی تاکید کے لیے ہے اور اسی کے ہم معنی ہے، اگرچہ بعضوں نے تاسیس کا معنی بھی لیا، لیکن اسی کی تاکید کے لیے کہ دیکھو ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا اپنے عمل میں۔ اب اس کی دو جزئی بتا دی، ایک خیر کی ایک شر کی، نیت فاسدہ کی، نیت صحیحہ کی۔ حدیث میں نیت صحیحہ کی مثال ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ نیت خیر کی والا ٹکڑا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، یہ نیت فاسدہ والا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک ٹکڑے سے نیت صحیحہ کی طرف اشارہ ہے، دوسرے ٹکڑے سے نیت فاسدہ کی طرف اشارہ ہے، اور متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنے ہر عمل میں نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کی فکر، کی تمییز کی فکر رکھنی چاہیے۔ حدیث کے مضمون سے جو مجموعہ حدیث کا مضمون بنتا ہے وہ یہ ہے، انسان کے عمل میں نیت چھپی ہوتی ہے۔ اب وہ کبھی نیت صحیحہ ہے، کبھی نیت فاسدہ ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے کسی بھی انسان کو پکڑ لیجیے، وہ اس انسان میں یا تو جبلت خیر کی ہے یا جبلت شر کی، صفات خیر کی ہیں یا صفات شر کی ہیں۔ اور اس کائنات میں جتنی چیزیں، سب کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس اندر میں چھپی ہوئی روح ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، روح پتوں میں بھی ہوتی ہے، چھوئی موئی ایک گھاس ہے، اس کو چھوؤ تو بالکل مرجھا جاتی ہے، منہ جاتی ہے، ایسا لگا مر گئی، جان نکل گئی، پھر چھوڑ دیا، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی کوئی پودا ہے بڑا خوبصورت، وہ آدمی کو دیکھ لے تو لپٹ جاتا ہے، آدمی کا عاشق ہوتا ہے۔ پتہ چلا ہر چیز میں جان ہے اور روح ہے۔ آج کی تحقیق نے، سائنس نے یہ بات بتائی۔ قرآن مجید نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ اس میں جان ہے جب تو پڑھتی۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں بھی بتایا گیا اللہ کی تسبیح ہر چیز پڑھتی ہے، زمین کی ہو، آسمان کی ہو۔ تو جب ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے تو ہر چیز میں جان کا ہونا، روح کا ہونا ثابت ہے۔ تو ہر چیز میں روح ہے، بس یہ ہے کسی میں وہ روح شریف ہے، کسی میں وہ روح خبیث ہے۔ آپ دیکھیے ابو لہب کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، جبھی تو ابو لہب کا کہا جاتا تھا، آگ کے انگارے کی طرح اس کا چہرہ پھوٹتا تھا، جمال پھوٹتا تھا، لیکن اندر میں جو روح تھی وہ بڑی خبیث تھی۔ اور اس کے برعکس حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، چہرہ تو خوبصورت نہیں تھا لیکن روح نہایت اعلیٰ درجے کی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ چہرہ خوبصورت نہیں تھا لیکن روح کی نورانیت کا کیا کہنا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح جن کے روحانی کمالات مسلم ہیں، ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا افضل من عطا ابن ابی رباح، ان کے زمانے میں ان سے بڑا صاحب فضل انسان میں نے نہیں دیکھا۔ پتہ چلا ہر جگہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اب روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، تو اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی روح کو سدھارنے کی طرف، عمل میں صحیح روح پیدا کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس حدیث کا مضمون کیا ہے، مطلب کیا ہے، شرح کیا ہے؟ یہ تو روح تھی جو بات بتلائی گئی۔
انما الاعمال بالنیات، آپ جانتے ہیں بالنیات جار مجرور ہے، اور جار مجرور کا ایک متعلق ہوتا ہے۔ انما الاعمال کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے، اسی سے بالنیات متعلق ہوگا۔ تو وہ متعلق کیا ہے جو محذوف ہے؟ مختلف باتیں لوگوں نے فرمائی۔ بعض حضرات نے کہا یہاں تصح کا لفظ محذوف ہے۔ اب ترجمہ ہوگا کوئی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ شوافے نے یہی بات مراد لی، یہی توجیہ مراد لی، انما الاعمال تصح۔ پھر مسئلہ ضمن وضو کا اٹھتا ہے، لیکن وہ مسئلہ یہاں نہ اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑی سی بات ہم چھیڑ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ شوافے کہتے ہیں سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال صحیح ہی ہوں گے نیت سے، لہذا وضو بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، جبکہ احناف کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ اس کے چند جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ صاحب اعمال میں استغراق نہیں مراد ہے، اس لیے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو صحیح مان لیے جاتے ہیں، نیت وہاں نہیں ہوتی، اور اس کا بھگتان بھی بھگتنا پڑتا۔ مثلا قتل خطا میں آپ دیکھیے بغیر نیت کے قتل ہو جاتا ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کی نجاست بغیر نیت کے دور کر دی جائے، کپڑا دھو دیا جائے، دریا میں ڈبو دیا جائے، صاف کر دیا جائے، تو بالاتفاق شوافے کے نزدیک بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اعمال سے مراد جمیع اعمال نہیں ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہیں، مخصوص عبادات تھیں، اس لیے تصحیح کا لفظ مان کر وضو کو اس میں شامل کرنا تعسف ہے، ایک زبردستی کی بات۔ جیسے دوسری چیزیں شامل نہیں ویسے وضو بھی شامل نہیں، اور احناف نے وضو کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ قرآن مجید نے جہاں وضو کا ذکر کیا ہے وہاں نیت کو شامل نہیں کیا ہے۔ اب اگر نیت شامل کی جاوے، اسے شرط قرار دیں، تو آیت وضو پر زیادتی لازم آتی ہے۔ شوافے نے ایک بات پوچھ دی کہ پھر تیمم میں آپ لوگ نیت ضروری کیوں قرار دیتے اور وضو میں کیوں نہیں قرار دیتے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وضو پانی سے ہوتا ہے، اور پانی مطہر بالطبع ہے، بنا ہی ہے پاک کرنے کے لیے۔ جو چیز بنی ہی ہے جس مقصد کے لیے اس میں استعمال ہو، تو نیت کی چندہ ضرورت نہیں۔ اور تیمم مٹی سے ہوتا ہے، مٹی تطہیر خود طاہر تو ہے، لیکن طہور بنائی نہیں گئی، یعنی اصل وہ تطہیر کے لیے نہیں بنائی گئی، ہاں تیمم کے موقع پر اس کو طہور مان لیا گیا ہے، شریعت نے دوسرے درجے میں مان لیا، تو وہاں نیت کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے تیمم کا لفظ خود نیت کو مشتمل ہے۔ تیمم کے معنی ارادے ہی کے آتے ہیں، ام سے بنا ہوا۔ یہ بات اتنی ہی یہاں رہنے دیجیے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال صحیح ہوں گے نیت کی وجہ سے۔ یہ توجیہ کی شوافے نے۔ بعض حضرات نے کہا الاعمال تعتبر بالنیات، بعد میں کہا توجد بالنیات، سب صحیح ہیں، بس ایک لفظ بڑھا دیا جائے، تصحیح تعتبر اور توجد شرعن ایک لفظ بڑھا دیا جائے کہ اعمال شرعن صحیح ہوں گے، معتبر ہوں گے، موجود مانے جائیں گے نیت کی بنیاد پر، اور اعمال میں استغراق کا معنی نہ لیا جاوے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی نفی فرمائی ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا۔ ہاں بعض حضرات نے یہاں انما الاعمال بالنیات سے پہلے تصابو کا لفظ مانا، بعضوں نے تجازا کہا کہ اعمال پہ جو بدلے آئیں گے، جزا سزا آئے گی، وہ نیت کی بنیاد پر، اور تقریباً سب کا حاصل ایک ہی ہے، صرف عبارتوں میں فرق ہے۔ آگے دیکھیے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کرے گا اپنے عمل میں۔ خیر کی نیت تو خیر پائے گا، شر کی نیت تو شر پائے گا وہ۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا،
آپ کو یہاں سوال ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حذف کر دیا، کیوں حذف کیا؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ کا ٹکڑا حذف کیا، کیوں حذف کر دیا؟ اس لیے حذف کر دیا ہے کہ اس میں چند نقطے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختصار کے مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ اختصار کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ پوری حدیث سے راوی اگر کسی موقع پر اختصار کر دے، اتنا ٹکڑا حذف کر دے جس سے کہ کوئی خلل پیدا نہ ہو، مضمون کے سمجھنے میں کوئی نقص پیدا نہ ہو، تو اس اختصار کی اجازت ہے. اب یہ اختصار کون کر سکتا ہے؟ فتح الباری میں اسی طریقے سے علامہ عینی نے اپنی شرح میں، قسطلانی نے اپنی شرح میں اس بات کو چھیڑا ہے اور یہ لکھا ہے کہ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ ماہر فن کے لیے تو اجازت ہے، غیر ماہر فن کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ غیر ماہر ہوگا تو پھر حدیث کے مضمون میں خبط کر ڈالے گا، کچھ کا کچھ کر ڈالے گا. تو حضرت نے یہ صرف اس لیے حذف کیا ہے کہ حضرت کو اشارہ کرنا تھا، ایک مسئلہ بتانا تھا کہ ماہر فن اگر حدیث کے کسی ٹکڑے کو گھٹانا چاہے، کسی موقع پر حذف کرنا چاہے کسی مناسب مسئلہ سے، تو وہ کر سکتا ہے. اب ایک اور بات، حذف کے مسئلے ہی کو بتانا تھا تو جزو اول ہی کو کیوں حذف کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کچھ مصلحت تھی جو اسی جملے کو حذف کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی تھی. مثلا مصلحت یہ تھی کہ حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی تو کوشش تو یہ کی ہے تو نیت فاسدہ اس میں نہ ہو. تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا میں جس ہجرت فاسدہ، جس نیت فاسدہ کا بیان ہے، اس نیت فاسدہ سے تو میں نے اپنے کو بچایا. لیکن من کانت ہجرتہ الی اللہ والے ٹکڑے میں جس نیت صالحہ کا مطالبہ ہے، میں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوں. تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ نیت صالحہ صادقہ بھی شامل تصنیف ہو. اس مقصد کے لیے حضرت نے اس پہلے ٹکڑے کو حذف کر دیا تاکہ اپنے نفس کی طرف، اپنے نفس کے تزکیے کی اور خود اپنے منہ اپنی صفائی کی کوئی بات نہ آوے اور ایسا کوئی الزام نہ آوے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں یہاں دو ٹکڑا، ایک جلب منفعت پر مشتمل ہے، وہ ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، اور ایک دفع مضرت ہے جو نیت فاسدہ والا، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا. فرمایا جب حذف کرنا تھا اور ذکر کرنا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دفع مضرت کا لحاظ مقدم ہوتا ہے جلب منفعت پر. تو جو ٹکڑا جلب منفعت والا تھا اس کو حذف کر دیا، آج جو دفع مضرت والا تھا اس کو ذکر فرما دیا. اور یہی ترتیب طبعی بھی ہوتی. آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں. آپ ٹرین پر بیٹھے ہیں، کھڑکی سے اسٹیشن پر کھڑا آپ کا کوئی ہمدرد دوست یا آپ کے والد آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب گاڑی بالکل چالو ہو رہی ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے. تو اس وقت آپ کے والد صاحب بجائے اس کے کہ آپ کے نفع کی کچھ باتیں بتائیں، ان کے ذہن میں اگر کچھ نقصان سے بچنے کا مشورہ ہوتا ہے تو نفع والی چیزوں کو چھیڑنے کے بجائے اس چند منٹ میں یا چند سیکنڈ میں نقصان والی بات سے بچنے کی آپ کو تاکید کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارا تھیلا گر رہا ہے. یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ ترتیب ہے کہ جلب منفعت چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن دفع مضرت کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے ورنہ بچہ ہمارا نقصان میں مبتلا ہو جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے ہی کیا ہے کہ تمام قارئین بخاری کو اور تمام استفادہ کرنے والوں کو کہہ دیا کہ اگر تم کو جلب منفعت والے ٹکڑے پر کسی قدر تم سے غفلت ہو جائے تو ہو جائے، لیکن دیکھو
دفع مضرت والا جو ٹکڑا یعنی نیت فاسدہ والی جو بات ہے اس پر تو دھیان ضرور رکھنا، یعنی کہ اپنے عمل میں نیت فاسدہ نہیں آنے دینا۔ ایک تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں نیت فاسدہ سے بچنا آسان ہے، نیت فاسدہ سے بچنا، اس لیے کہ فاسد کو انسان خوب سمجھ رہا ہے، اور اخلاص ایک بہت مشکل چیز ہے، اخلاص یعنی للہیت بہت مشکل چیز ہے۔ تو جو چیز مشکل تھی کہا اگر اس پر تم سے نہ ہو عمل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کہ بچا کے تو رکھنا فساد سے نیت کو۔ جیسے یہ کہا جاوے کہ بھائی ایک عمل تم بہت اعلیٰ درجے کا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا گرا ہوا بھی مت کرنا کہ وہ عمل فاسد ہو جاوے۔ مثلا تم بہترین ڈھانک کر گھی والی روٹی نہیں لا سکتے تو ایسا بھی مت کرنا، ایسی بھی لاپرواہی نہیں کرنا کہ سوکھی روٹی وہ بھی بغیر ڈھاکے ہوئے ہاتھ پر لے کے چلے آؤ کہ مکھیاں بیٹھی رہیں۔ تو مکھیوں سے بچانے کا تو اہتمام کر لینا، چاہے تم اس کو اچھے سے کور میں ڈھاک کے لاؤ کہ نہ لاؤ۔ بس یہ مثال سمجھیں کہ حضرت اس طرح سمجھانا چاہتے ہیں، بہت نیچے اتر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا اخلاص یہ مخلصین کاملین کی بات ہے، لیکن ہمارا اتنا اخلاص بھی کافی ہے کہ ہم نیت فاسدہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ فمن کانت ہجرتہ، ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت کا 3 معنی سمجھیں۔ ایک ہے ہجرت لغوی، ہجرت عرفی، ہجرت شرعی۔ ہجرت لغوی ہے چھوڑنا، دیکھیے حدیث میں فرمایا گیا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو۔ ہجرت عرفی وطن چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ ہجرت شرعی مفارقت دار الکفر الی دار الاسلام لإقامت الدین، دین کو باقی رکھنے کے لیے دار الکفر سے دار الاسلام کو چلا جانا۔ بس یہ۔ اب ہجرت شرعی کی پھر 2 قسمیں، ہجرت ظاہری، ہجرت معنوی۔ ہجرت ظاہری یہی ہے کہ جس جگہ آپ اپنا دین نہیں بچا سکتے ہیں، اپنا دین قائم نہیں رکھ سکتے، اس گاؤں کو چھوڑ کر کے، اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ کر کے وہاں چلے جائیں جہاں آپ اپنا دین بچا سکتے ہیں۔ یہ ہجرت ظاہری ہے۔ ہجرت باطنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیئات اور معاصی سے بچا لیں۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا، بخاری شریف جلد اول میں ہے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ حقیقی مہاجر، پکا مہاجر، کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ ہجرت حقیقیہ معنویہ۔ اسلام میں ہجرت کل 3 پائی جاتی۔ جب اسلام ظہور پذیر ہوا اور مسلمانوں پہ حالات آنے شروع ہوئے تو پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی۔ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں عیسائی حکومت تھی، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کی اوصاف کو، اخلاق کو، وہاں کے بادشاہ نے ان کو وہاں قرار و قیام دیا اور رفتہ رفتہ وہاں ایک اسلامی فضا بنی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں جب مسلمان رہنے لگے تو پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے اب مدینہ کی طرف آئے۔ بلکہ مدینہ کی طرف نہیں، ابھی ابتدا میں حبشہ میں جو لوگ رہنے لگے تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے حالات مکے میں اچھے ہو گئے، تو پھر یہ لوگ مکہ آ گئے، لیکن ابھی اچھے حالات نہیں تھے، مظالم بلکہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، تو پھر یہ حبشہ چلے گئے۔ تو یہ دوسری ہجرت تھی، یہ حبشہ کی ہجرت ثانیہ ہے۔ ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ۔ اب تیسری ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام رفتہ رفتہ مدینہ منورہ جانے لگے، پھر بعد میں وقت آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا اور آپ بھی تشریف لے گئے۔ یہ
ہجرت المدینہ ہوئی. ایک اور ہجرت ہوگی وہ بالکل آخر زمانے میں ہوگی. ابو داؤد شریف میں مسند احمد ابن حنبل میں ہے، جس کو عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے نقل کیا ہے کہ آخری زمانے میں ملک شام کی طرف ہجرت ہوگی. تو گویا یہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو 4 ہجرتیں ہوگی. ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ، اور ہجرت مدینہ، اور پھر ہجرت شام. وقت 2 درس کا پورا ہو گیا. پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. طلبہ عزیز سے گزارش ہے سبق دھیان سے سنیں. اساتذہ بڑی فکروں کے ساتھ آپ تک سبق پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.